السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں آج کچھ بات کرنے جا رہے ہیں معاشی مسائل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری ہے۔ پچھلے کئی پروگرام سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اوپر بھی گفتگو کریں اور ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر بھی بات کی جائے۔ تو آج ان تمام معاملات پر یقیناً گفتگو ہوگی۔ آپ کے پیغامات اور فیڈ بیک کے ذریعے جو سوالات ملتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو یہاں پر مہمان ہم یہاں پر مدعو کرتے ہیں ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے، سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں۔ اور جو سلسلہ ہمارا جاری ہے صحت کے حوالے سے جس میں آپ کے پیغامات آتے ہیں، وہ انشاءاللہ اسکیجول پروگرام جب ہوگا آنے والے ہفتے میں تو ضرور ہم ان سے جو ہمارے یہاں پر ڈاکٹرز یا جتنے بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے ضرور اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال کچھ بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے، اور صورتحال اپنی جگہ برقرار، لیکن اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب نان بھائیوں کی ہڑتال میں دیکھ رہا تھا کوئٹہ میں کی جا رہی ہے، آٹے کے جو نرخ ہیں بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روٹی مہنگی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ایک عام آدمی کا مسئلہ، اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے ہی یہی کہ مہنگائی کو کیسے قابو کیا جائے۔ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سروکار نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا اسپیچز دیتے ہیں، آپ اپوزیشن کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، آپ اعلیٰ عہدوں پہ کن لوگوں کو تعینات کرتے ہیں۔ اس کا صرف جو آپ سمجھ انٹرسٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ نہ وفاقی حکومت ہے نہ صوبائی حکومت ہے، کوئی بھی ڈیلیور کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں اور آج بھی ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی معاشی معاملات کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ تو گفتگو رہتی ہی ہے۔ تو سب سے پہلے خوش آمدید کروں گا ڈاکٹر محمد شہباز کو، یہاں پہ تشریف لے کر آئیں۔ پاکستان سے باہر مقیم ہے کافی عرصے سے اور کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ، خاص طور پہ تحقیق کا جو شعبہ ہے اس میں بہت آپ نے کام کیا ہے۔ ٹیچر بھی ہیں اور اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں اور اکانومسٹ ہیں۔ آج ان کو ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کر رکھا، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بینگ دس آن دا شو۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی نعیم امان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بڑی کھل کر بات کرتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ نعیم امان صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھوڑی سی معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ آپ کیونکہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے تو معاملات کرونا سے پہلے بھی کوئی اتنے آئیڈیل نہیں تھے، کوئی اتنی بہترین ہماری کوئی سچویشن نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی، بہت شکریہ یاسر۔ یہ میرے پاس ورلڈ بینک کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں انہوں نے کچھ سالوں کی پروجیکشنز کی جی جی۔ تو اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس آف ورلڈ بینک دے سے کہ 2017 میں پاکستان کا جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ تھا وہ 5.2% تھا۔ اسی بات کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں کہ 2018 میں یہ 5.5% ہو جائے گا، 2018 میں 5.4% ہم نے اچیو بھی کیا تھا، اور 2019 کا جو ان کا ایکسپیکٹڈ اکنامک گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا۔ بٹ آپ کو یاد ہے کہ جب 2018 تو اس میں ٹرانزیشن آ گئی، نیا پاکستان آیا، تو اس کے بعد تو آپ دیکھیں گروتھ ریٹ جو 5.4 سے نیچے گیا، پھر نیگیٹو بھی چلا گیا۔ اب اس کے اندر جو عنصر جس کی ہم بات کریں کہ اس میں لیک آف کوآرڈینیشن ہے سیکٹرز کے درمیان، یا گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس کے اندر جو لوگ کام کریں ان کے درمیان، یا کہہ لیں گورننس جو ہے اس کی کمی ہے، یا اس میں کہہ لیں کہ جو کہ پچھلی 1-2 دہائیوں سے پاکستان کے اندر اکنامک ریفارمز کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریفارمز لے کے آئیں، شاید اس کی کمی کی بات کر لیں۔ اب جہاں تک بات اب کر رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پر کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ ہی کے پروگرام میں نے ایک بات کی تھی، شاید میرا خیال ہے جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بھی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے دنوں میں کہ ایک طرف آپ ایک ہی پروجیکٹ اس کا فیتا کاٹتے ہیں، خود فیتا آپ کاٹتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ بڑا گھاٹے کا سودا تھا۔ مجھے بات بتاتے ہیں کہ جب وہ گھاٹے کا سودا تھا تو آپ کو فیتا کاٹنے کی ضرورت کیا؟ تو ہمیں تھوڑا سا جو معاشی مسائل ہمارے ہیں، کیونکہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو معاشی مسائل وہ تو ہیں، لیکن یہاں جو بیہیویئرل ایشوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر یہ پروجیکٹ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے تہیا کر رکھا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس نے اگر اچھا کام بھی کیا تو اس کو بھی برا کر کے شو کرنا ہے۔ اب اس میں کیا مجھے بتائیں کہ کیا برائی تھی کہ اگر جن ہمارے سی ایم صاحب نے، جو ہمارے فارمر سی ایم صاحب تھے، انہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا، مان لیتے ہیں کہ وہ گھاٹے کا سودا تھا،
مان لیتے ہیں. آپ نے جب اس کا فیتا کاٹا بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ وہ ان کا جو برا پروجیکٹ تھا آپ نے اس کو اچھا بنا کے تو آپ نے لانچ کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ برا کر رہے ہیں. ڈاکٹر ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئی؟ جب بھی یہ سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شاید پولیٹیکلی اتنے میچور نہیں ہیں، اتنے معاملات کو نہیں سمجھتے، شاید یہ چیز ڈیولپ ہونے میں وقت لگے گا. اور ایک ہماری بڑی ہمیشہ ایک بحیثیت قوم ایک عادت ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نیولی بورن کنٹری ہیں، باقی جگہوں پہ تو 700-600 سال ہو گئے، بہت دیر سے یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے. کیا یہ بات کہنا صحیح ہے؟ کیونکہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کہ آج کل کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی آپ کے فنگر ٹپس پر ہے اور آپ پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ کہنا جی ہمیں سیکھنے میں وقت لگے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ یا میری بات کی تائید کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں نے ہی ذکر کیا ہے اس چیز کا. تو اب بات تو ٹھیک ہے کہ بیہیویئر کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے جتنا مرضی ٹیکنیکلی اب ڈیولپ ہو جائیں، جتنا مرضی ایڈوانسمنٹ، جتنا مرضی اب وہ ٹویٹر کے اوپر کام کریں، انسٹاگرام کے اوپر کام کریں یا ٹک ٹاک کے اوپر کام کریں، بیہیویئر اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات ہم نیولی بورن ہیں تو پھر آپ کو اپنا کمپیریزن بھی ان کنٹریز کے ساتھ کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے، نہ کہ امریکہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کو یورپ کے ساتھ بات کرنی، نہ کہ آپ کو یو کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور جب آپ یو کے بارے میں بات کرتے ہیں، یو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، پھر ڈو جس طرح یو کے والے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کمپیئر کریں آپ ان کے ساتھ. جب آپ کے اچیومنٹ کی یا آپ کے ٹارگٹس کی بات ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہم نیولی بورن ہیں. تو تھوڑا سا جو بیہیویئر ایشو نے بات کی وہ ہے، اس میں آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ اپوزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسٹل بلیوز کہ ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. اور ہوتا ہی ہے کہ اب پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ ہوتا ہے اور نورانی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد مزید کنٹروورسیز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے سلسلہ کہ اس سے واقعی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اس کا کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے؟ کل اسمبلی کے اندر بھی بڑی جو ہے وہ کنفرنٹیشن ہوئی ہے، بڑی تو میں ہو رہی ہے، اس کی طرف بعد میں چلیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا نظر آ رہا ہے یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ میں فرق ہوتا ہے. سلیکٹڈ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، الیکٹڈ حکومتیں اپنا ٹرن اور پورا کرتی ہیں. اب آپ کو میں مثال دے دوں، یہ حکومت جو بنی ہے یہ تنکوں پہ بنی ہوئی ہے. جن کو چپڑاسی کی بات کرتے تھے چپڑاسی نہ رکھیں، آج ان کے اتحادیے جس کو کہتے تھے پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو، آج ان کے آپ کو پہ پتہ ہے کہ وہ بھی ان کی وزارت دی ہوئی ہے. کہتے تھے کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت، پھر اس وقت جو ہے وہ نفیس جماعت بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک صوبے کا جو ہے ان کو نے ایک لولی پاپ دیا خسرو بختیار کو، اور کچھ سیٹیں وہاں سے بھی لی ہوئی ہیں. پھر اختر مینگل خان صاحب کو تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ملک کا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، اور جو ٹائم کس طریقے سے ضائع کرنا ہے. پہلی حکومت دیکھیے جو کہتی ہے مہنگائی اس لیے کر رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنی ہے. پہلی حکومت دیکھیے جو کہتے ہیں قرضے لے رہے ہیں اس لیے کہ پرانے قرضے اتارنے ہیں. پھر ابھی کیونکہ آپ ابھی معاشیات پہ بات کر رہے تھے اور اس وقت معیشت پہ بات کر رہے تھے، بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ جب یہ آئے تھے تو اس ملک کا جی ٹی پی ریٹ 5 جو ہے وہ 8 تھا. اب اس وقت جو حالات بنے میں مائنس. کسی بھی دنیا کی اکنومی چیک کرنی ہو تو آپ گوگل پہ جائیں، آسان طریقہ ہے، وہاں جا کے جی ٹی پی ریٹ ڈال دیں. جب یہ آئے تھے تو 8.8 جو ہے وہ انڈیا کا تھا، اور اس وقت ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ 2021 تک جو ہے کیونکہ سی پیک پہ جتنا کام ہو رہا تھا، جس تیزی سے کام ہو رہا تھا کہ وہ ایشین ٹائیگر پاکستان بن جائے گا، اور دن بدن جو ہے وہ امپرومنٹ آتی جا رہی تھی. پھر بات یہ ہے کہ خود یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں. 200 ماہر معاشیات نے آج جہاں لا کے ملک کھڑا کر دیا ہے. آج آپ خود دیکھ لیں. پھر نیو بورن بیبی ہم کہتے ہیں کہ نیو بورن بیبی ہیں. اصل عزتداری کے قیمتی الفاظ کوئی نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا تھا مجھے کرکٹ نہیں آتا لیکن میں سیاستدان اچھا ہوں، اور یہ اپنے وزن سے خود ہی گریں گے. یہ جو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ روٹوں پر جو نکل رہی ہے، ان کو ٹائم دیا گیا تھا. جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے، جب انہوں نے حلف لیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، تو حلف کی پاسداری کرنی تھی. پاسداری کیا کرنی تھی؟ ان بیسیکلی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ گئے. اس ملک کے اندر جو ہے مختلف پروجیکٹ دینے تھے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنی تھی، آئین کی بات کرنی تھی، رول آف لا کی بات کرنی تھی، اور اس ملک کے اندر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ٹیم اتارنی تھی. دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے تھے. پھر اسی طریقے سے ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، ہیلتھ کے جو ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے مسائل اس ملک کے اندر ہیں. ہر وہ چیز جو وزیر اعظم کی جو ذمہ داری میں تھی، پہلے دن سے وزیر اعظم کی جو ذمہ داری تھی اس سے وہ قائل رہے، اور قائل رہے. آج پاکستان کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ آج اکنومیکل کرائسس کہاں کھڑے ہو گئے. آج میں نہیں کہتا کہ ورلڈ بینک کی اگر رپورٹ پڑھیں، ورلڈ بینک خود کہہ رہا ہے، آج میں نہیں کہتا ایشین بینک کی رپورٹ پڑھیں، ایشین بینک کیا کہتا ہے
کہ जब जीटीपी रेट 0+0 में चला जाए किसी मुल्क का, तो फिर उस मुल्क के हालात खटमंडू नेपाल जैसे हो जाते हैं कि वहाँ रोड बिछाने के लिए भी बात ये कि इंडिया से इमदाद ली जाती है और इंडिया की हुकूमत अगर उनको इमदाद दे तो रोड बनते हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त खड़ी हो गई है, ये 200 हमारे माशियात जो इनके पास मौजूद थे। और कमाल ये क्योंकि बात कर रहे थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपके एक अदद जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो इफ्तिताह हुआ है और उस पर जो इफ्तिताह हुआ है, ये पहली हुकूमत है कि ये पुराने जितने साबका जो मंसूबे थे उनके ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे कि ये इस पर करप्शन हुई है। आज मुझे बड़ी हैरत होती है कि वजीर आजम साहब, ये इनकी जो टीम है वो किस मुंह से जाके उनका इफ्तिताह करते हैं। आपने देखा कि ये मोटरवे, हज़ारा मोटरवे का जब ये इन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, और ये हमेशा ये करते रहे कि कोई ऐसा काम ना कर जाए अपोजिशन में बैठी हुई जमातें कि कल के दिन इनकी विल दोबारा बन जाए और जो है इनके लोगों के वोट बैंक दोबारा बन जाए। तो जिन जिन मंसूबों पे इल्ज़ाम लगाते रहे, अब हज़ारा मोटरवे पे इल्ज़ाम लगाया, मुझे बड़ी यकीन करें कि हैरत हो रही थी कि वजीर आजम साहब उसका इफ्तिताह कर रहे थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो बेसिकली बुक्स भरा हुआ तो निकल के सामने आ रहा था। और इफ्तिताह के बाद उन्होंने आके कौम से जब स्पीच की और इफ्तिताह के बाद बताया जी अच्छा बेहतरीन मोटरवे, कल तक ये कहते थे रोटों के से मुल्क तरक्की नहीं करते, जो है वो अस्पतालों से मुल्क तरक्की नहीं करते। मतलब अजीब सी इनकी मंतक है, ना इनको पता ही कोई नहीं है और उन्होंने करना क्या मुल्क के साथ। जहाँ ना लाहौर है निकल पिशावर की तरफ गए, आज 2 साल 22 महीने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस गरीब आदमी के साथ इन्होंने किया क्या है। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, जी प्लीज ऐड करना चाहूँगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ ये 1930-40s की बात, जॉन मेन केन्स हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बल्कि हम कहते हैं कि आज की इकोनॉमिक्स जो है मॉडर्न वो सारी उसके ऊपर बेस करती है। तो उसने उन कंट्रीज़ को मशवरा दिया कि आप स्कूल बनाएं और साथ रोड बनाएं, सड़कें बनाते सड़कें बना दें। अब ये है कि अब एक आम आदमी ये बात समझ सकता है कि वो कह रहे हैं, उसके कहने का मकसद है कि स्कूल बनाएंगे तो स्कूल को जाने के लिए भी कुछ होना चाहिए और वो रोड होगा आपका। बिल्कुल आप पूरे यूरोप में चले जाएं, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके हॉस्पिटल्स वो सारे रोड्स के ऊपर हैं। और उन्होंने जो मेट्रो है या उनका वैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह का बनाया कि हर बड़ा चौक जो है वो हॉस्पिटल के साथ लिंक करता है या स्कूल के साथ लिंक करता है। मुझे ये बताएं कि जैसे अब ये बात भी नईम साहब कह रहे थे कि उन्होंने अभी ऑरेंज मेट्रो का इफ्तिताह किया है कि 2.5 साल बाद इनको पता चला है कि ये मनसूबा जो घाटे का सौदा था। अगर माशाल्लाह जैसे इनके पास 200, नईम साहब की बात को कर रहा हूँ मैं सेकंड, अगर 200 माहिर मुआशिर इनके पास थे तो मैंने कि वो तो इनको एक दिन में बता सकते थे कि ये प्रोजेक्ट जो घाटे का इसको आप ना शुरू करें। बेसिकली इन्होंने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, इफ्तिताह करने में 2.5 साल लिए, 2.5 साल आगे खुद अंदाजा कर लें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं क्या वाकई इतने पेचीदा हैं कि हमें बिजली के क्राइसिस का सामना है? आप देखें युगांडा चले जाएं, अफ्रीका के किसी भी आप छोटे से इलाके में जाकर देख लें, आपको कहीं बिजली का इशू नज़र नहीं आएगा, आपको और इस तरह के बुनियादी मसाइल नज़र नहीं आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नज़र नहीं आएंगे। होते हर जगह लेकिन इस नौइयत के नहीं है जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर है। तो ये हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो किस तरह काम कर रही है, प्लानर किस तरह काम कर रहे हैं, हम क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा? देखें मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी नाक़िस राय ये है कि अगर कोई शख्स डिलीवर करने में नाकाम रहता है तो उसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, दूसरा ये कि उसकी विल नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें लैग बिहाइंड करती हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपके इकनॉमिक इशूज़ का हल निकले? क्या आप लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्यों? उसमें मेरा सिस्टम जो है उसका भी बड़ा हाथ है। अगर से बंदा टैलेंटेड है, वो काम करना चाह रहा है, सिस्टम उसको लो नहीं करता, सिस्टम के अंदर मशीनरी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अगर उसको इजाज़त नहीं दे रहे तो बंदे के टैलेंट के ऊपर तो शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें देखें मैं एक और जो बात करता हूँ वो इस तरह से कि ठीक है गवर्नमेंट से हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी जो है उसके भी कुछ फ़राइज़ बनते हैं, जो भी अपनी ड्यूटी जो है सही तरह से परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मुझे बताएं कि आप अपने घर का गंद जो शापर में डाल के पड़ोसी के घर फेंक देंगे, ये तो कल्चर बोले कि वो आप समझें कि आप गलत करें, तो ये थोड़ा सा हमें अपने आप को भी जो है ना अंदर से वो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल सही वो करना चाहिए। दूसरी बात जो माशी मसाइल की देखें पाकिस्तान के इस वक्त, और ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी एडमिट कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन जो है ये इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि चैलेंज ना होता तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और प्रेसिडेंट साहब को मीडिया में इन ना होना पड़ता। आप अंदाजा लगा लें मामले की सेंसिटिविटी जो वो कितनी ज्यादा है। और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये खुद बात एडमिट कर चुके हैं कि मुझे अब पता चला कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना ये बड़ी वजह है इसकी इन्फ्लेशन की। अगेन वही बात कि 2.5 सालों में आपको अगर इससे एक मसले की जड़ का पता चल गया है तो खुदारा इसी को उखाड़ फेंकें ताकि बाकी लोगों को पता चले कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अब एक्शन में आ गए हैं। क्योंकि वो हमारे यहाँ ये कही जाती बात कि जो आपका एक्शन होता है वो आपके अल्फाज से ज्यादा बोलता है और आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बड़ी बात जो
امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا آپ کا مسئلہ ہے. کیونکہ میں یہ آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک وقت تھا جو پاکستان انفلیشن سینسٹیو کنٹری تھا, اب پاکستان گروتھ سینسٹیو بھی ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کیک جتنا زیادہ بڑا ہوگا, آپ کا اکانومی کیک کی بات کرتے ہیں, تو زیادہ لوگ آتے ہیں ان دی فارم آف انویسٹمنٹ, ان دی فارم آف امپلائمنٹ, ان دی فارم آف ٹریڈ, ان دی فارم آف ایکسپورٹس اور بہت ساری چیزیں. جب آپ کا کیک ہی سکڑ جائے گا تو کون کیا کھائے گا؟ پھر آپ کا ایلیٹ کلاس جو ہے وہ مزید ایلیٹ ہوتی جائے گی, آپ کی پور کلاس جو مزید پور ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی سسٹم کام کرتا ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ پرو پور ہونی چاہیے, اور اگر پالیسی جو ہے وہ صرف ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن جو ہے اس کو فائدہ دیں گے, باقی جو ہے وہ مگر رولتے جائیں گے. اور یہ دونوں چیزیں, انفلیشن جو بڑھتا جائے گا, عام آدمی, مڈل کلاس آدمی, اور ایون ہے کہ آپ کا جو لیڈ کلاس ہے, چونکہ لیڈ کلاس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ان کو میں شاید کاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں. باقی پیچھے بچ گیا آپ کی مڈل کلاس کے اندر بھی مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس, پھر آپ کی غریب لوگ آپ کا ہے. تو جب انفلیشن بڑھتا ہے تو ان کی پرچیزنگ پاور جو وہ کم ہوتی ہے, وہ مزید پاورٹی کے اندر گرتے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ کا ہوتا ہے امپلائمنٹ. اگر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑے ملک کے اندر, تو اس کا مطلب لوگوں کی انکم سورس جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب پرچیزنگ پاور بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں کا انکم سورس بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور پاورٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چلے اس کے اوپر میں ابھی آپ سے جواب ضرور لوں گا کہ اس کو امپلائمنٹ کو کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, کیسے اپرچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہیں. میں نعیم صاحب کی طرف جاؤں گا. ذرا نعیم صاحب یہ فرمائیے گا, اب جیسے پی ڈی ایم کی جو ابھی تک موومنٹ ہے, ٹھیک ہے جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بھرپور فیڈ بیک مل رہا ہے, سب کچھ ہے, بٹ سٹل اب بہت سارے لوگوں سے جب اس بارے میں بات ہوتی ہے, جب اب عوام سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک جو اس کی کاز ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایکچولی ہے کیا. اور جیسے حکومت الزام لگاتی آئی ہے, کہتے ہیں کہ جی نیب کے خلاف کیسز ختم کرانے کے لیے یہ لائنسز بن رہے ہیں, تو کیا واقعتاً اگر اس وقت جو مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر اگر کوئی جلسہ کر دیا جائے خالصتاً اس حوالے سے کہ اگر عوام کو ریلیف نہیں دیا تو جناب آپ کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیں گے اور کوئی ڈیسائسو جو ہے کوئی موو بنائیں گے. اچھا میں جواب آپ سے لوں گا نعیم صاحب, ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی. اور اچھا چلیں بریکنگ ایک ہے, اور وہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں پشاور میں جو ہے وہ دھماکے کی جو ہے وہ اطلاع ملی ہے. مدرسے کے اندر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کوئی دھماکہ ہوا ہے, اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر زخمیوں کو لے کر جا رہے ہیں. اور یہ صبح کے وقت افسوسناک خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. افسوسناک خبر ہے, پشاور کے اندر یہ دھماکے کی اطلاع ملی ہے, مدرسے کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے, صبح کا وقت ہے. 15 بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ زخمی ہیں, اور 3 کی حالت جو کرٹیکل ہے. ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے پشاور کا, وہاں پر جو ہے بچوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو صبح کے وقت یہ افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہے آپ کو مزید بتائیں گے بھی. تو میں نعیم امان صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے جواب لوں گا. جی نعیم امان صاحب. دیکھیں پی ڈی ایم کا جو کوز ہے, اور پی ڈی ایم جو روڈوں پہ آئی ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. کبھی بھی جو ہے وہ اپوزیشن نہیں چاہتی تھی کہ وہ روڈوں پر آئے. ہم یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب یا ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے لوٹے, شاید اس ملک کو ڈیلیور کر کے چلے جائیں. 18 ماہ کا بچہ نا سر چلنا شروع کر دیتا ہے, دوڑنا شروع کرتا ہے. آج 22 ماہ ہو گئے, گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. آج پی ڈی ایم روڈوں پہ کیوں نہ آئے؟ یہ کہتے ہیں سونامی آئے گا سب کو بھاگ لے کے جائے گا. ہم نے دیکھا سونامی کا پانی لوٹوں سے بھرا اور سونامی لے کر آئے. پی ڈی ایم آج کیوں نہ روڈوں پہ جائے؟ 47 روپے کی چینی 115 کی بک رہی ہے, 8 روپے کا یونٹ 22 روپے کا بک رہا ہے. پھر اگر بات کروں کہ وہ آٹا جو ہے 42 روپے والا 75 روپے بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. پھر ڈالر 116 والا جو ہے وہ آج 170 روپے پہ لے گئے. سونا 57,000 پہ تولہ جو ہے وہ 1,30,000 روپے پہ لے کے چلے گئے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں باریکی سے اکٹھی کروں تو کئی ہزاروں میں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر آج پی ڈی ایم کی جو جماعتیں جو اس وقت مشترکہ طور پہ جو جلسے کر رہے ہیں, اگر یہ نہ کریں تو پھر عوام باہر نکل جائے گی. اور عوام باہر نکلے گی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 دہائی اکثریت کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ الیکٹڈ ہوئی ہے, سلیکٹڈ نہیں ہوئی. 3 صوبوں میں تو یہ آئی اور پی ٹی آئی والے آئے, لیکن آج ہوئی بھی انہوں نے نکال دیا عوام کی. آج صورتحال کیا ہے کہ آج ہم سے عوام پوچھتی ہے, کراچی سے گلگت تک آپ پاتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو اس وقت لیڈر ہیں, لیڈران سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بات یہ کہ آپ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا وجہ ان کا ساتھ دینے کے لیے. اس کے لیے ہم نے 4 جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سائن کی ہیں. پہلی یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ پرامن جو ہے وہ ایک مظاہرے ہیں, اور پرامن مظاہرے ہو ہی رہے ہیں. اسی طریقے سے جلسے کریں گے. تیسرا یہ کہ رخ کریں گے اسلام آباد کا, اور بلاول صاحب نے خود جو ہے وہ پیشن گوئی بھی کر دی اور ایڈوانس مبارکباد بھی دے دی ہے کہ جو حالات بنے ہوئے انشاءاللہ اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, راستے سے یہ ان کا کام ہو جائے گا. اور ایک نہیں جائے گا, یہ اس وقت سلیکٹر بھی جائیں گے, اور جو لے کر آئے وہ بھی جائیں گے, اور جو ہے موجود وہ بھی جائیں گے. تو اس وقت بات یہ کہ کوس یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب, بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس ملک کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے,
چور 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 سب کو چور چور بنا دیا ہے. اس ملک کے اندر 60% دیہی علاقے 40% شہری علاقے ہیں. اب اس وقت کہیں چوری ہو جائے نا سر تو بات یہ ہے کہ پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے, عوام کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. اس وقت یہ بیوقوفوں والی جو ان کی حرکتیں چل رہی ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, پہلے کہتا میں جانے نہیں دوں گا, اب کہتا ہے یہ آئے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. مطلب یہ عجیب سی ان کی جو ایک روایت انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے. جیسا وے آف ٹاکنگ ان کے لیڈر کا ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ ان کی نیچے کابینہ کا بھی, ان کے ایم پی ایم این اے کو بھی اتنا افسوس ہوتا ہے. یاسر بھائی یقین کریں کہ روز آپ یقین کریں کہ 8 بجے ان کا وزیر پریس کانفرنس کرے گا, 9 بجے ایک وزیر پریس کانفرنس کرے گا, 10 بجے 11, مطلب یہ روٹین کے اندر 5 وزیر تو ان کے جن کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تنخواہوں پہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ سابقہ حکومتوں کی بتائیں کرپشن کیا ہوئی ہے. اپنی پروگریس بتا دو 22 مہینے کی, انڈے مرغیاں کٹے, پھر WCیاں ایسی طریقے لنگر کھانے, وہ منشیات کا ایک عدد وہ انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ بھنگ کاشت کرنے کا ایک پروجیکٹ اس ملک کو دیا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس ملک کے چلیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی. آپ پروگرام گڈ مارننگ کراچی